صالحہ بیٹا، آپ کو اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے، جلدی کریں ورنہ لیٹ ہو جائیں گی اور اسکول میں ڈانٹ پڑے گی۔ جی امی، میں بس نکل ہی رہی ہوں، خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ کاش اسکول ہی نہ جانا پڑے، کتنا آسان ہو جائے سب، روز اٹھنا ہی نہ پڑے۔ یہ بچی یہاں اخبار بیچ رہی ہے اور وہاں اسکول کا ٹائم جا رہا ہے، اس طرح تو یہ لیٹ ہو جائے گی۔ تم یہ کام کیوں کر رہی ہو؟ کیا اسکول سے لیٹ نہیں ہوگی تم؟ ایسے تو تمہیں ڈانٹ پڑے گی، جلدی کرو نا۔ میں اسکول نہیں جاتی، میں سارا دن اخبار بیچتی ہوں۔ اوہ، تو تم اسکول نہیں جاتی؟ کاش میں بھی کبھی اسکول نہ جاتی، روز جلدی نہ اٹھنا پڑتا، کتنا مزہ آتا نا۔ پر مجھے تو اسکول جانا بہت پسند ہے، میں یہاں اخبار بیچتی ہوں کیونکہ یہاں پر سارے اسکول ہیں، بہت سارے بچوں کو دیکھتی ہوں، اسکولوں کے باہر کھڑے ہو کر ترانہ سنتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ کاش کبھی میں بھی پڑھ سکتی ہوں۔ تمہیں کب تک کام کرنا ہوگا؟ کیا تم کسی اور ٹائم اسکول نہیں جا سکتی یا پھر گھر میں کسی اور سے پڑھ لو؟ گھر میں اگر کوئی پڑھا لکھا ہوتا تو یہ نوبت تھوڑی ہوتی، لیکن میری امی کہتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام بہت مہربان ہیں، وہ بچوں کا اسکول جانا اور پڑھنا بہت پسند کرتے ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو کوئی بھی بچہ علم اور پڑھائی سے محروم نہیں رہے گا، سب کو ان کا حق ضرور ملے گا۔ مجھے ایک خیال آیا ہے، میری امی روز مجھے پڑھاتی ہیں، جب میں اسکول سے گھر جاتی ہوں اب سے روز تم بھی میرے ساتھ آنا، اور میری امی تمہیں بھی پڑھا دیا کریں گی اور کتابیں بھی لا کر دیں گی۔ امی، اس کا نام نور ہے اور یہ اسکول کے باہر اخبار بیچتی ہے، اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے، میں جانتی ہوں آپ اسے بھی میرے ساتھ پڑھا لیں گی، کیونکہ آپ ہی تو کہتی ہیں کرو مہربانی تو اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ بالکل بیٹا، اور ہمارے نبی پاک کی بھی حدیث ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، اور میں علم حاصل کرنے میں ہر وہ کوشش کروں گی جو میں کر سکی۔